الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 254 سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث پاک کی بقیہ شرح پڑھتے ہیں۔ عربی، عبرانی، سرجانی، یہاں روایتیں مختلف ہیں۔ یہاں یہ ہے عبرانی لکھنا جانتے تھے، انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے، اور تفسیر سورہ علق میں بطریق یونس اور کتاب التعبیر میں بطریق معمر، العبرانی کی جگہ العربی اور العبرانیہ کی جگہ العربیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل کی زبان، انجیل سرجانی زبان میں تھی۔ ان روایات کی روشنی میں مطلب یہ ہوا کہ ورقہ ان تینوں زبانوں کے ماہر تھے۔ سرجانی کا ترجمہ عربی میں بھی کر لیتے تھے اور عبرانی میں بھی۔ انجیل کو کبھی عربی میں لکھتے، کبھی عبرانی میں۔ زبان کی ابتدا، سرجانی زبان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ان کی اور ان کی اولاد اور جملہ انبیاء کی زبان سرجانی ہی تھی۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سرجانی ہی میں سکھایا تھا تاکہ فرشتے نہ سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ سرجانی سر سے بنا ہے، راز سے۔ حضرت ابراہیم کی زبان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سرجانی تھی۔ جب نمرود کے شر کی وجہ سے بحکم الہی فرات عبور کر کے شام میں تشریف لائے تو قدرت الہی سے زبان بدل گئی، دوسری زبان بولنے لگے۔ سبب یہ ہوا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہرکارے بھیجے تھے اور حکم دے دیا تھا کہ جو شخص بھی سرجانی میں کلام کرتا ہوا ملے اسے گرفتار کر لاؤ۔ جب نمرود کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھا کہ وہ سرجانی کے بجائے اور کوئی زبان بولتے ہیں تو کوئی تعرض نہ کیا، چونکہ با الہام الہی اس زبان کی تعلیم حضرت ابراہیم کو فرات عبور کرنے کے بعد ہوئی تھی اور فرات پار والوں کی بھی یہی زبان ہوگی، اس لیے اس کو عبرانی کہتے ہیں۔ سرجانی سے عبرانی، الف نون کی زیادتی خلاف قیاس ہے۔ عربی زبان کی ابتدا، عربی زبان بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے ہے اور جنت میں عربی بولتے تھے۔ زمین پر تشریف لانے کے بعد سرجانی بولنے لگے، پھر قبول توبہ کے بعد عربی بولنے لگے۔ سفیان نے فرمایا ہر وحی آسمانی عربی ہی میں نازل ہوتی تھی۔ انبیاء کرام قوم کی زبان میں اس کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے، لیکن عام طور پر یہی مشہور ہے کہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ظاہر ہوئی۔ انہوں نے بنی جرہم، ایک قبیلہ ہے، سے سیکھی تھی، اس لیے ان کی اولاد کو مستعربی ہی کہا جاتا ہے، مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی جرہم میں یہ زبان پہلے سے آئی تھی، اس لیے بنی جرہم کو عربہ کہا جاتا ہے۔ اس روایت کی بنا پر حضرت اسماعیل کی اس زبان کا موجد نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس زبان کا موجد نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عربی زبان کو جو بقا حاصل ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رہین منت ہے۔ ابن اخیق، حضرت خدیجہ کے والد خویلد اور ورقہ کے والد نوفل دونوں اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے اور حقیقی بھائی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے پردادا عبد مناف اور ان دونوں کے پردادا عبد العزیٰ حقیقی بھائی تھے، قصیج کے بیٹے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ اور ورقہ خاندانی اعتبار سے بھائی ہوئے۔ اس رشتے کی بنا پر حضرت خدیجہ نے ورقہ سے یہ کہا اپنے برادر زادے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کی بات سنو، اور اسی خاندانی رشتے سے انہوں نے ورقہ کو ابن عم کہا، چچا کے بیٹے۔ علاوہ ازیں عرب ہی نہیں، ہمارے یہاں بھی سن رسیدہ آدمی کو چچا کہتے ہیں۔ اس عرف کے پیش نظر ابن اخیقہ کہا، مقصود یہ تھا کہ پوری توجہ سے ان کی بات سنیں۔ ناموس، ناموس کے معنی صاحب سر ہے، یعنی راز کی باتیں بتانے والا۔ خواہ یہ راز خیر ہو یا خواہ شر۔ امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں باب وذکر فی الکتاب موسیٰ میں فرمایا، اور رازدار جو ان باتوں کو بتائے جنہیں غیر سے چھپائے، اور جاسوس اسے کہتے جو شر کی
پوشیدہ باتیں پہنچائے۔ ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوئی، جہاں ناموس موسیٰ سے مراد حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا، حالانکہ یہ نصرانی تھے، اس لیے اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باعتبار زمانہ بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریب تھے، اس لیے بھی ان کو ناموس عیسیٰ کہنا چاہیے تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ ہے۔ نصارہ بھی انہیں نبی مانتے تھے، بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہیں یہود نبی نہیں مانتے، بلکہ اس وقت کے نصارہ بھی ان کو اقانیم ثلاثہ میں سے ایک مانتے تھے۔ ان پر بذریعہ جبرائیل نزول وحی کے قائل نہیں تھے، اس لیے تعارف کے موقع پر ناموس موسیٰ ہی کہنا موزوں تھا۔ ابو نعیم میں دلائل النبوہ میں ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ تنہا ورقہ کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا، اگر تم سچ کہتی ہو تو ان کے پاس ناموس عیسیٰ آئیں گے جنہیں بنی اسرائیل یعنی یہود نہیں مانتے۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئیں تو ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا، پہلی بار اپنے اعتقاد اور قرب کی بنا پر ناموس عیسیٰ کہا اور دوبارہ ناموس موسیٰ کہا، بلکہ سیرت حلبی میں یوں ہے، اِنَّکَ عَلَىٰ مثلی ناموس موسیٰ و عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ کا ذکر اتفاق کے فریقین کی بنا پر کیا اور حضرت عیسیٰ کا اپنے اعتقاد اور قرب زمانہ کی بنا پر۔ یومکا سے کیا مراد ہے؟ ورقہ نے فرمایا، اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس سے مراد دعوت عام کے بعد یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہاں پر، یہ وہ زمانہ مراد ہے جب جہاد کا حکم ہو کر گزر چکا کہ جہاد کے زمانے سے بہت پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے، بلکہ ظالموں کے ذات اقدس کو نشانہ ستم بنانے سے بھی پہلے 4 نبوی میں وصال فرما گئے۔ حضرت بلال کو ستاتے ہوئے دیکھا تو باوجود کبر سینی، بڑی عمر کے اور آنکھوں سے معذور ہونے کے بڑی جرت کے ساتھ حضرت بلال سے فرمایا، ایک ہی کہنا، آحد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی کہنا۔ فطرت کی تحقیق، تیزی کے بعد رک جانا، سختی کے بعد نرم ہو جانا اور کمزور اور سست ہونا ہے۔ نیز باری کے بخار میں ناغے کے دن کو فطرت کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس زمانے کو فطرت کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہے، جس میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، اور یہاں رکنے کے معنی میں ہے سورہ اقرا کے نزول کے بعد ایک عرصے تک نزول قرآن نہیں ہوا۔ اس مدت کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ مدت کتنی تھی؟ اس میں 10 اقوال ہیں، 3 سال، 2.5 سال، کچھ دن بلا تعین، 2 سال 6 مہینے، 40 دن، 15 دن، 3 دن، 12 دن، 1 مہینہ۔ مدت فترت کی تحقیق عام طور پر ارباب سیر 3 سال کو اختیار کرتے ہیں۔ علامہ عینی نے صرف اسی کو لیا۔ مغل طائی نے تیسرے قول یعنی یہ مدت بلا تعین چاند دن تھی کو اشبہ بتایا، یعنی اشبہ بالحق دلیل میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے رب سے یہی تعلق تھا اور اسی کا مقتضی ہے۔ علامہ زرقانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، فتح الباری وغیرہ میں اسی طرح نقل فرمایا، مگر زرقانی میں مغل طائی کے حوالے سے تفسیر ابن عباس سے اس کی تعداد 40 دن بتائی۔ خادم کا رجحان بھی یہی ہے کہ فترت وحی کی مدت 40 دن تھی، کیونکہ 2.5 سال اور 3 سال مدت ماننے کی صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ
سورہ مدثر اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کے بعد 3 یا 2.5 سال پر نازل ہوئی، اور یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ دعوت کا حکم سورہ مدثر سے ہوا ہے۔ مواہب اور زرقانی میں ہے، نووی نے کہا کہ سب سے پہلے انذار اور توحید کی دعوت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے واجب ہوئی کہ فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 3 سال میں دعوت کا کام بند رہا، شروع ہی نہ ہوا۔ نیز ایام فترت میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حال تھا وہ خود اس حدیث میں آگے مذکور ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ حضور کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کو دعوت دیتے، حالانکہ ثابت ہے کہ ان 3 سال میں کثیر صحابہ ایمان لا چکے تھے۔ یہی علامہ قسطلانی اور علامہ زرقانی نے کثیر صحابہ و صحابیت کے اسماء گنائے ہیں جو ان 3 سال میں ایمان لائے، اور اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ 3 سال میں مردوں عورتوں کی متعدد جماعت نے پے در پہ اسلام قبول کیا۔ علامہ زرقانی نے فرمایا کہ عراقی وغیرہ نے ایک معدد بہی مقدار کے نام گنائے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس اثناء میں رازداری کے ساتھ اسلام کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ آیہ کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تم کو جو حکم ہے اب اسے اعلانیہ بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، نازل ہوئی تو اعلانیہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ و دعوت کا کام شروع فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ورقہ کی تذکرے میں گزر چکا۔ مواہب اور زرقانی میں ہے، لوگوں نے کہا اس آیت کا نزول نبوت کے 3 سال بعد ہوا۔ حافظ نے اپنی سیرت میں فرمایا 3 سال کے بعد نہیں، تیسرے سال میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حال کو چھپائے رکھا، جہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اس کے کھلم کھلا بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور نے اپنی قوم پر اسلام کو ظاہر فرمایا اور اعلانیہ اشاعت کرنے لگے، اور صرف اعلان دعوت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بار بار دعوت دی اور بتاکید دی، اور اس میں مبالغہ کیا، گویا کہ اسلام کو بالکل آشکارا کر دیا جیسا کہ حکم تھا۔ غرض ہے کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں کہ 3 سال کے اندر اندر بھی اسلام کی دعوت کا کام ہوتا رہا، مگر احتیاط اور رازداری کے ساتھ۔ علاوہ ازیں یہ بات طے ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یا ایہا المدثر نازل ہوئی۔ یہ مدت 3 سال ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ مدثر 3 سال پر نازل ہوئی۔ اب اگر حافظ عراقی کی بات صحیح ہے کہ آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ 3 سال کے اندر نازل ہوئی، تو لازم کہ سورہ مدثر بعد میں اور یہ آیت اس کے پہلے نازل ہوئی، اور یہ کسی طرح درست نہیں۔ پھر یہ کہ علامہ اسقلانی وغیرہ نے اس تاخیر کی علت یہ بتائی کہ حرا میں نزول وحی سے کنواں پر اثر جو پڑا وہ دور ہو جائے اور شوق سے زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے 3 سال کی مدت کی کوئی ضرورت نہیں، چند دن کافی ہیں۔ پھر سوچیے اللہ عز و جل نے سارے عالم میں اسلام کی دعوت کے لیے جسے منتخب فرمایا، اپنا حبیب بنایا، اسے 3 سال اتنی سخت کشمکش میں رکھا، مبتلا کرے کہ بار بار جان سے عاجز آ جائے۔ ذرا مشکل سے سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ جیسا کہ مغلطائی نے کہا، امید ہے کہ یہی حق زیادہ مشابہ ہو، اس کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں تھا۔ میں حضرت ابن عباس کے دونوں قول کو راجح سمجھتا ہوں، یعنی یہ مدت چند دن تھی، اور یہ چند دن 40 دن تھے۔ اس وجہ سے کہ مسلم شریف میں حضرت جابر کی فترت وحی کے ایام کے احوال میں جو روایت مذکور ہے، میں نے حرا میں 1 مہینے مجاورت کی، تو ثابت کی یہ مدت 1 ماہ سے کم نہ تھی، زیادہ تھی، اور 1 ماہ سے زائد کے اقوال میں 1 ماہ سے قریب تر 40 دن کا قول ہے، اس لیے یہ راجح ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اقوال ہیں ان میں کسی کا قول حضرت ابن عباس کے مرتبے کا نہیں، اور جب یہ قول ازروی درایت بھی مرجح یعنی اسی کو ترجیح ہے، تو اسی کو راجح ماننا انسب ہے، زیادہ مناسب ہے۔ بالکل فطری بات ہے کہ جب وحی رکنے کی وجہ سے کل کوئی اضطراب ہوتا، جبریل آتے، تسکین دیتے، کچھ سکون ملتا، مگر چونکہ وحی بدستور رکی رہتی، اس لیے پھر وہی حال ہوتا۔ مسلسل اس کیفیت کا حال یہ سمجھ میں آیا کہ چلو پھر وہیں حرا میں جہاں پہلی بار
شاہد مقصود جلوہ گر ہوا تھا، تو حرا میں مجاورت فرمائی اور جو علاج سوچا تھا وہ شافی ہوا۔ پیک ربانی پیغام لے کر آ گیا، ھذا ما عندی والعلم بالحق عند ربی وعلمہ جل مجدہ اتم و احکم۔ یعنی کہ یہ ساری جو بحث میں نے ابھی پڑھی ہے نا پچھلے 10-12 منٹ میں، یہ اس بات پہ تھی کہ جو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد دوسری وحی کب آئی۔ کسی نے کہا 3 سال، کسی نے 2.5 سال، کسی نے 40 دن، کسی نے 1 مہینہ، کسی نے کہا چاند دن۔ تو یہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ وہ 40 دن سے زیادہ گیپ نہیں تھا۔ بس ہم نے یہ سمجھ لینا ہے، یہ سیکھ لینا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے بھی نہیں 3 سال ہے، 2 سال ہے، 2.5 سال ہے، بھی بحث نہیں ہے کسی سے۔ ایام فترت وحی میں اضطراب، عرصے تک وحی رک جانے سے حزن و ملال اور اضطراب کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ اتنا عظیم منصب ملنے کے بعد عرصے تک وحی نہ آنے سے یہ اندیشہ سامنے کی بات ہے کہ کہیں ناراضگی کی بنا پر تو یہ رکاوٹ نہیں، اور محبوب کی ناراضگی کتنی جان لیوا ہوتی ہے یہ صرف ارباب محبت جانتے ہیں۔ پھر جب کہ محبوب حقیقی ہو تو اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ ظاہر ہے اسی طرح کسی بڑے منصب ملنے کی بعد اس کے زوال کا خیال کتنا سوہان روح ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے وہ بھی نبوت جیسے عظیم منصب کے بارے میں یہ تصور کتنا الم انگیز ہوگا۔ اس جان لیوا تصور کی وجہ سے کل کو اضطرار کی حد تک اگر پہنچ گیا تو کیا تعجب کہ بات ہے۔ اور ایسے اضطرار کی حالت میں جو فعل سرزد ہو اس پر کوئی دار و گیر نہیں، وہ بھی اس وقت جب کہ حکام کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر بالفرض حکام کا نزول ہوتا بھی تو حکام ہی میں یہ بھی ہے، ارشاد فرمایا تو جو شخص کوئی ایسا کام اضطرار کی حالت میں کر بیٹھے جو منع ہو اور وہ خواہش سے نہ کرے اور حد سے آگے نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ چونکہ یہ حدیث بلاغات ظہری سے ہے اس لیے قابل قبول نہیں، اصول حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں اس کا امکان ہے کہ حدیث کا اول حصہ جس سند سے مروی ہے اسی سے یہ بھی مروی ہو۔ ثانیاً اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام ظہری پر موقوف ہے، چونکہ یہ بھی ثقہ ہے اور معمر بھی ثقہ ہے، اس لیے ان کے قابل قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل، یہ عبرانی لفظ ہے، ایل کے معنی خدا اور جبر کے معنی عبد، جبرائیل کے معنی عبداللہ، اور ان کا اصل نام عبد الجلیل اور کنیت ابو الفتوح ہے۔ انبیاء کرام کے پاس پیغام خداوند لانے کی خدمت انہی کے سپرد تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی خدمات انجام دیتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں۔ جبرائیل کی ملکوتی صورت، جبریل امین کی ملکوتی شکل یہ تھی کہ ان کے 600 بازو ہیں جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ پورے افق کو بھر دیتے ہیں، پورے آسمان کو بھر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ ان کی ملکوتی شکل میں دیکھا۔ جبرائیل ابتدا ہی سے معمور ہیں۔ وحی کی اقسام میں گزرا کہ ابتدا میں 3 سال تک اسرافیل وحی پر مقرر تھے، پھر جبرائیل امین کی تقرری ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ابتدا 3 سال جبرائیل امین خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوئے، مگر یہ صحیح نہیں۔ اولاً گزر چکا کہ فترت وحی کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن تک تھی، 3 سال نہ تھی، تو واقعہ حرا کے 40 دن کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا اور یہ جبرائیل امین لے کر حاضر ہوئے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں جو واقعہ ہے یہ فترت وحی ہی کے ایام کا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان ایام میں بھی جبرائیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے اور خدمت بھی کرتے تھے، کچھ کلام بھی کرتے تھے، البتہ ان ایام میں قرآن لے کر نہیں آئے۔ فتح الباری میں ہے یہ مراد نہیں کہ ایام فترت وحی میں جبرائیل حاضر ہی نہ ہوئے، بلکہ مراد یہ کہ قرآن لے کر نہیں آئے۔ پھر یہ مسلم کے مسلم نسائی حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل حاضر تھے کہ اچانک اوپر آسمان سے چرچراہٹ سنی۔ جبرائیل نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج تک نہیں اترا تھا۔ یہ فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا
سلام عرض کرنے کے بعد کہا آپ کو دو ایسے نور کی بشارت ہو جو کسی نبی کو نہیں ملے، سورہ فاتحہ اور اواخر سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ علماء کی ایک جماعت نے فرمایا یہ اسرافیل تھے علیہ السلام، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث میں نام نہیں، صرف علماء کی رائے ہے کہ یہ اسرافیل تھے۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اسرافیل نہ ہوں، کوئی اور ہوں، مگر طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آیا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی کے پاس آئے گا، یہ اسرافیل ہیں۔ اسرافیل نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو نبی عبد رہیں، چاہیں تو نبی ملک۔ حضور نے فرمایا میں نے جبریل کی طرف دیکھا کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا تواضع کیجیے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ نبی ملک رہوں گا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔ نبی عبد عاجزی فرمائی، تواضع فرمائی اور اسی کو اختیار کیا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اسرافیل اس دن سے پہلے کبھی نہیں حاضر خدمت ہوئے۔ امام شعبی نے قول کے مقابلے میں جب حدیث مرفوع ہے تو ظاہر ہے کہ امام شعبی کا قول مرجوح ہوگا۔ علاوہ ازیں امام شعبی کے مذکورہ بالا قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ جامع فترت وحی 3 سال تھے، اور ہم ثابت کر آئے کہ 3 سال نہیں صرف 40 دن تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابتداً 3 سال اسرافیل وحی لانے پر مامور تھے صحیح نہیں، اسرافیل بھی وحی لاتے تھے، مگر ان باتوں سے صرف یہ ثابت ہوتا کہ جامع فترت میں اسرافیل وحی لے کر نہیں آئے، مگر اصل مدعا ثابت کہ کبھی کبھی اسرافیل بھی وحی لے کر آتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں بحث ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں وحی لائے یا نہیں لائے، چلیے بعد ہی میں وحی لائے، اس لیے وحی کی 7 صورتیں اپنی جگہ باقی رہیں۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر جی آج ہماری اس حدیث نمبر 3 نزہۃ القاری شرح بخاری کا اختتام ہوا، صفحہ نمبر 262 پر۔ یہ حدیث ہم نے پہلے ہی پڑھ لی تھی اور اس کی شرح ہم پڑھ رہے تھے، تو میرا بھی دل ہے کہ آخری جو 3-4 منٹ ہیں اس میں ہم اس حدیث پاک کو ایک بار دوبارہ سماعت کر لیں، تاکہ جو شرح ہم نے پڑھی ہے نا وہ ہمیں مزید اچھے طریقے سے دہرائی ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث حرا، صفحہ 238 کے اوپر سے نا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی، پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے۔ آپ وہاں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہتے جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا، اور اس کے لیے توشہ لے جاتے تھے، پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے، یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی جبکہ آپ غار حرا ہی میں تھے۔ اس طرح کے فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے بتایا پھر فرشتے نے مجھے پکڑا، طاقت بھر دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، تو اس نے مجھے پھر پکڑا، دوسری بار طاقت بھر مجھے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا، یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ما لم یعلم تک۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، یعنی دونوں شانوں اور گردن کا درمیانی حصہ کانپ رہا تھا، اور خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ، تو لوگوں نے حضور کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ حضور کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد خدیجہ کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس پر خدیجہ نے عرض کیا ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو بشارت ہو بخدا اللہ عز و جل آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز مال وغیرہ اخلاق وغیرہ عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کو خدیجہ اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قسیج کے پاس گئیں۔ ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی اور عربی لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی اور عربی میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ کو منظور ہوتا، اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے برادر زادے کی بات سنیے۔ تو حضور سے ورقہ نے پوچھا اے برادر زادے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ اسے ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا، کاش کہ ان دنوں میں طاقتور جوان ہوتا، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، اسے ستایا گیا۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی، پھر ایک عرصہ تک سلسلہ وحی منقطع رہا، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا جیسا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ کئی بار پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھے تاکہ اپنے کو وہاں سے گرا دیں، پھر جب کبھی چاہا کہ پہاڑ کی بلندی سے اپنے کو گرائیں، جبرائیل ظاہر ہو جاتے اور عرض کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس سے حضور کی بے چینی دور ہو جاتی اور قرار آ جاتا، پھر لوٹتے، پھر وحی کے انقطاع کی مدت دراز ہونے کی وجہ سے ویسا ہی کرتے، پھر جب پہاڑ کی بلندی سے گرانا چاہتے تو جبرائیل وہی کہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔